یہ سب سے پہلے بتائیے کہ جو آج بہت بڑا جمپ لگایا ہے ڈالر نے، تو اس جمپ کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ؟ سر غالباً اسٹیٹ بینک نے کچھ دنوں سے ڈالر کو پھر سے واپس کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ مخصوص امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں اور بہت سارے امپورٹس کی اجازت نہیں دے رہے، تو ایک ڈیمانڈ انہوں نے روکی بھی ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف کی ایک کنڈیشن یہ تھی جو 2-4 دن پہلے اخبار میں آئی تھی، مہتاب بھائی نے لکھی تھی، دیگر لوگوں نے لکھی تھی، کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جو ایکچوئل ریٹ ہے ڈالر کا وہ ریٹ ہے جو مارکیٹ میں ہے اور وہ نہیں ہے جو کہ انٹر بینک میں ہے۔ تو پھر آج شاید آئی ایم ایف اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشن سنتے ہوئے واپس سے جو ہے وہ ڈالر کے اوپر سے ہاتھ ہٹایا ہے، تو پھر ڈالر کی اڑان پڑ گئی۔ اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ان میں 4 ہفتوں میں تقریباً $1 ارب کا اضافہ ہو گیا ہے، تو کیا ہم سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں جو یہ ڈالر ہے یہ نیچے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سر دیکھیں، اس وقت جو $700 ملین یا $70 کروڑ جو آپ کو چائنا سے قرض ملا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ اپنے ہمارے ریزرو میں اضافہ ہوا ہے، کوئی ہم نے ڈالر کمائے نہیں ہیں، یہ ہمارے جو ہیں وہ قرض ہم نے لیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اب بھی واپس کرنے ہیں پیسے، ابھی بھی آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہوا نہیں ہے، تو ایک ڈیمانڈ آپ نے کریٹ کر دی ہے کیپٹل فلائٹ کی، کہ جس کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیفالٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کو بچت سے وہ ڈالر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب لوگوں کو یہ لگے گا کہ ڈالر کے ڈیفالٹ کا چانس کم ہے، تو وہ جو ڈیمانڈ آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے کیپٹل فلائٹ کی وہ کم ہو جائے گی اور یہ ڈالر واپس انشاءاللہ مارکیٹ میں آ جائیں گے، تو پھر کم ہونے کی امید ہے، لیکن جب تک کہ یہ معیشت میں تذبذب رہے گا مشکل ہے تب تک۔ تو آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا؟ سر ہو جانا چاہیے، لیکن جیسے اخبار میں آیا 1-2 دن پہلے کہ شاید آئی ایم ایف نے بھی کچھ گول پوسٹ چینج کیے ہیں، اور فائنانس منسٹری کے کچھ حکام کو یہ لگ رہا تھا کہ آئی ایم ایف سے تقریباً معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن جب آئی ایم ایف نے ان کو کچھ لکھی ہوئی چیزیں بھیجی تو وہ مختلف تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آئی ایم ایف سے جب ہم بھی نیگوشیٹ کرتے تھے تو وہ ایک پہلے بات کرتے تھے، اور جب وہ بات ہو جاتی تھی تو پھر ایک اور بات اٹھا لیتے تھے، تو وہ آگے پیچھے چلتا ہے۔ لیکن آئی ایم ایف اس وقت جو ہے وہ کیونکہ دودھ کا جلا ہے تو وہ تھوڑا سا پھونک کے پی رہا ہے چھاچھ بھی، اور تھوڑا سا وہ کیئرفل ہو گیا ہے، کیونکہ 3 مرتبہ پاکستان نے پچھلے 1.5 سال میں آئی ایم ایف سے کیے ہوئے معاہدوں کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، تو اب آئی ایم ایف کو بھی ذرا سی وہ ہے کہ پاکستان کیا پھر ہم ان کو پیسے دے دیں گے تو پھر۔ اچھا، وہ دودھ کا جلا بھی چھاچھ کو پھونک کے پیتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو ڈسے ہوئے ہیں، تو لیکن اس وقت تو خیر ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں، ان سے قرضہ مانگ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ یہ بتائیں گے کہ جو آپ نے کہا کہ 1.5 سال میں 3 دفعہ جو ہے وہ ان کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی ہے، تو ان 3 میں سے کتنی دفعہ عمران خان کی حکومت نے کی اور کتنی دفعہ یہ آپ کی جو پارٹی کی حکومت ہے اس نے کی؟ 2 دفعہ عمران خان صاحب نے کیے، ایک مرتبہ جب کووڈ ختم ہوا، اور کووڈ میں بہت ریلیکس کر دیا تھا آئی ایم ایف نے، جب کووڈ کا یہ پینڈیمک میں شدت میں کمی آ گئی اور معیشت واپس جب نارمل ہو گئی، تو آئی ایم ایف نے 3 ریویو ایک ساتھ کیے، اور حفیظ شیخ صاحب نے وہ ریویو کرے، اور اس کے بعد ہم کو ایک قسط بھی پیسے ملے، اور جیسے ہی پیسے ملے تو خان صاحب نے حفیظ شیخ کو ہٹا دیا اور شوکت ترین صاحب آ گئے، وچ از فائن۔ لیکن جب شوکت شریف صاحب نے وہ جب بجٹ پیش کیا تو وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق نہیں تھا، جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے اگریمنٹ کرے ہوئے تھے اس کے مطابق بجٹ نہیں تھا، اور وہ کہتے رہے کہ نہیں میں کر لوں گا بغیر وہ آئی ایم ایف وغیرہ کے۔ 2-3 مہینے وہ چلتے رہے، لیکن سپٹمبر وغیرہ اکتوبر میں وہ پھنس گئے، تو اس کے بعد انہوں نے نومبر میں آئی ایم ایف سے ایک اور معاہدہ کیا۔ وہ جب نومبر میں معاہدہ کیا آئی ایم ایف تھا، تو وہ سمجھ لیجیے کہ پہلی مرتبہ آپ نے بجٹ کے وقت معاہدہ توڑا آئی ایم ایف سے 6ٹھے ریویو کے بعد۔ پھر جب وہ آئی ایم ایف سے آپ نے معاہدہ کیا نومبر میں اور اس کے پیسے فروری میں ملے، تو جیسے ہی پیسے ملے اس کے چند دنوں بعد آپ نے پھر وہ معاہدہ توڑا اور پیٹرول سستا کر دیا، جبکہ دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا۔ ہماری قیمت خرید 190 روپے کی تھی، لیکن ہم نے قیمت فروخت 150 رکھ دی۔ 210 روپے کی قیمت خرید ہماری ڈیزل کی تھی، ہم نے 146 کر دی، تو آپ نے فروری میں پھر ایک معاہدہ توڑ دیا، تو یہ دوسری مرتبہ معاہدہ توڑا۔ پھر جب ہم آئے تو ہم نے بڑی مشکل سے ایک آئی ایم ایف کو بجٹ دینے کے بعد، آئی ایم ایف نے کہا جب تک بجٹ نہیں آپ کا دیکھیں گے ہم معاہدہ نہیں کریں گے، لیکن بجٹ دینے کے بعد ہم پھر لے کر آئے، اور جب آئی ایم ایف کی جو پیسے آئے سپٹمبر میں تو پھر آپ نے مجھ کو ہٹا دیا، اور ڈار صاحب جب تشریف لے آئے تو انہوں نے پھر آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں اور آئی ایم ایف کو ذرا سا وہ پسپا کرنے کی کوشش کی، تو یہ آئی ایم ایف نے کہا کہ یار آپ پھر اچھا، ایک سوال ہے، یہ سوال جو ہے یہ آپ جگہ جگہ سن رہے ہوں گے، آپ آج کل بہت سی تقریبات میں جاتے ہیں، سیمینارز میں جاتے ہیں، لٹریچر فیسٹیولز میں جاتے ہیں، تو مجھے آج 2-3 لوگوں نے سوال کیا ہے، میں نے کہا مفتاح اسماعیل صاحب سے سوال پوچھ لیتا ہوں
آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ڈار صاحب جو دعوے کرتے تھے اور پھر ان کو پورا نہیں کر سکے اور اب بالکل ڈالر جو ہے وہ ڈار صاحب کے کنٹرول سے باہر نکل گیا، تو ان کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے؟ سر یہ سوال جو ہے وہ ضرور جائز ہے، لیکن میرے لیے جواب دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. وہ آپ کے جیسے جید جرنلسٹ جو ہیں وہ اس بات کا تذکرہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوئے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ایک جید دوست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو سوال کیا تو انہوں نے بھی میرے پہ ہی ڈال دیا کہ آپ بتائیں تو آپ نے بھی میرے پہ ڈال دیا. اچھا میں چھوڑ دیتے ہیں اس سوال کو. یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے دنوں آئی ایم ایف کی سربراہ نے ڈی ڈبلیو ڈوئچے ویلے کے ساتھ گفتگو کی اور کہا کہ آئی ایم ایف تو پاکستان میں امیروں پر ٹیکس لگانا چاہتا ہے، آئی ایم ایف تو پاکستان میں غریبوں کو سبسڈی دینا چاہتا ہے، تو کیا یہ آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ بات کہنے کے لیے تو بالکل درست ہے، یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف. سچی بات ہے کہ نہ آپ کو یہ کہتا بھی نہیں ہے. آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ اس بار جو کہہ رہا ہے کہ آپ پرائمری سرپلس رکھیں، کہ آپ کا جو خسارہ ہے جو سود کو نکالنے کے بعد آپ کا خرچہ پورا ہونا چاہیے. تو شہباز شریف صاحب کا یہ خیال تھا لاسٹ ٹائم، اور بڑا میرے خیال سے مثبت خیال تھا کہ اگر آپ نے یہ ٹیکس بڑھانا ہے مفتاح تو امیر لوگوں کے اوپر ڈالو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بینکوں کے اوپر ٹیکس بڑھاؤ، اور اپنے بچوں کی کمپنی جو شوگر کمپنیز تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ بالکل ٹیکس لگا دو تم ایکسٹرا. تو ہم نے ان کے اوپر ٹیکس لگایا. ہم نے زمین کے مالکان کے اوپر جن کے پاس ایکسٹرا زمینیں پڑی ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا. دیگر ہم نے 4% ساری کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگایا. تو ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا. ہم نے سیلز ٹیکس نہیں بڑھایا کیونکہ وی تھاٹ کہ دس واز اے ریگریسو ٹیکس. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں یا معیشت کے اندر آپ بجلی مہنگی کرتے ہیں تو غریب کے اوپر بھی بوجھ آتا ہے. حامد بھائی 50% پاکستانی جو ہے وہ صرف 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں. 75% پاکستانی یا 80% پاکستانی 300 یونٹ کم سے استعمال کرتے ہیں. تو یہ پاکستانی کی جو ایک میجورٹی ہے وہ امیر لوگوں کی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ بوجھ ڈالتے ہیں تو غریب لوگوں کے اوپر بوجھ جاتا ہے. شہباز صاحب نے کہا تھا اور صحیح کہا تھا کہ ایکسپورٹرز کے اوپر جو ہے وہ آپ تھوڑی سی مراد دیں مجھے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں 2 مہینے کے میرے پاس پیسے رکھیں، میں وہ دوں گا. باقی 10 مہینے کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. میں آپ کے پاس ایک ٹیکس لے کے آؤں گا کوئی بھی 80 ارب روپے کا، آپ وہ اپروو کر دیں گے ٹیکس، ہم ان کو یہ پیسے بھی دے دیں گے. لیکن جب ڈار صاحب آئے تو انہوں نے بغیر کسی ٹیکس لگائے 80 ارب روپے کی وہ بھی مراد دے دی جو اب واپس کرنی پڑی ہے 1 مارچ سے. تو وہ مطلب جو آپ نے انفنڈڈ سبسڈیز ہم نہیں دے رہے تھے. کوشش ہماری یہ تھی، شہباز صاحب بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ بجٹ کے پیراڈائم میں رہیں اور زیادہ خرچہ نہ کریں، لیکن بہرحال. تو شبر زیدی صاحب یہ اب معاشی ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پاس یہ کارڈ بھی ہے، ہم جو ہے پوسٹ پون کر سکتے ہیں الیکشن. سر اوور ٹو یو، ایکسپلین کریں ہم کہاں کھڑے ہیں، کو حل بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے ابھی ایک چیز کا ذکر کیا ہے، دوسری چیز کا ذکر شاید نہیں کیا. آج ڈالر 18 روپے بڑھا ہے اور ساتھ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ 17 سے 20% کر دیا اسٹیٹ بینک کو. بالکل شرح سود بالکل صحیح. یہ جو شرح سود جو بڑی ہے اور یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑا، جو ڈالر میں ایکسچینج ریٹ بڑا ہے اور جو مہنگائی کی شرح ہے، اس میں پاکستان کا عام آدمی اب زندہ نہیں رہ سکتا. اس پہ مجھے کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اور اب سوال صرف یہ رہ گی. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو شاید آپ تھوڑا مس کر رہے ہیں کہ پچھلے 2 دن سے گورنمنٹ نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے ریگارڈنگ آئی ایم ایف. پچھلے جس وقت آئی ایم ایف آیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بس جی آدھا گھنٹہ یہ ان سے ایگریمنٹ ہماری اسٹاف لیول ہو گئی ہے اور ہمیں لون مل جائے گا. آپ غور کریں کہ پچھلے 2 دن سے یہ بات انہوں نے بیانیہ چینج کیا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف گول پوسٹ چینج کر رہا ہے. بات یہ نہیں ہے. بات بالکل وہ ہے جو بات ابھی غلام حسین صاحب کہہ رہے تھے. انہوں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ آپ ہمیں یہ گارنٹی لا کے دیں کہ آپ کو 2 ممالک پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے آئی ایم ایف کو یہ کہا تھا کہ وہ تیار ہیں. جب آئی ایم ایف نے ان سے اس کی رائٹنگ میں مانگا یا اس کی کوئی ایویڈنس مانگی، یہ اس کو نہیں دے سکے اور چائنیز لون کی ری شیڈولنگ کی بنیاد کے اوپر یہ سارا ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. اس بات کے اوپر بڑا ڈیٹیلڈ ایک آرٹیکل بلوم برگ میں انڈین رائٹر مہر شرما نے لکھا ہے اور تقریباً یہی بات G20 میں بھی ہو چکی ہے. اور آج کا ابھی آپ کا 2-3 گھنٹے پہلے جو چائنیز گورنمنٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کریں، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپورٹ ہم اس وقت کریں گے جب تمام پارٹیز کو آپ آن بورڈ لے کے چلیں گے. تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی
کہ یہ ڈیڈ لاک کیوں ہوا ہے اور ہم کہاں آج کھڑے ہیں. آپ کو پوری بات سمجھ آتی ہے. اب سوال یہ ہو گیا ہے خاور گمان صاحب کہ آج جس جگہ پہ پاکستان کھڑا ہے اس جگہ پر, اور شاید آپ کو ایک اور بات بھی پتا ہو, چاہے وہ آپ اس کا کوئی مطلب لیں, آج ایک میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے دو بڑے لوگوں کے درمیان میں, اور وہ میٹنگ جو ہوئی ہے اس کا بنیادی ایجنڈا جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ یہ تھا کہ IMF میں کیا ڈیڈ لاک ہے, آپ ہمیں کلیئر کریں, ہماری اپنی پوزیشن کو واضح کریں کہ یہ ڈیڈ لاک آپ نے کیوں کرایا ہے, یہ ڈیڈ لاک کیوں ارائز ہوا ہے اور یہ ڈیڈ لاک کیوں آ رہا ہے. اس بارے میں پوزیشن بالکل واضح ہے. میں اس پہ کوئی گفتگو مزید نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ بات ہے کہ ہمارے پاس اس وقت آج کے حالات میں IMF کے علاوہ چوائس نہیں ہے, ہمیں ان کے ساتھ. اچھا شہباز ظہری صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس بات کو ہم تھوڑا سا کھول دیتے ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت ملک کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کا نام تحریک انصاف ہے, ان کے لیڈر عمران خان صاحب ملک کے اندر موجود ہیں. ان کا ایک اپنا ایک بیانیہ ہے, وہ اپنی ایک سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے 2 اسمبلیاں اپنی قربان کر دی اس امید میں کہ ملک کے اندر آپ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, اس سے کوئی استحکام پیدا ہو جائے گا, اور ضروری بھی ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ مل جائے. لیکن دوسری طرف آپ شہباز ظہری صاحب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اپنا جو ہے کیس لڑنے کے لیے آتا ہے, اپنی پیشی کے لیے آتا ہے. عمران خان سمیت تمام جو PTI کی لیڈرشپ کے اوپر دہشت گردی اور پتہ نہیں کس کس نوعیت کے پرچے کر دیے جاتے ہیں. تو جب ایک طرف یہ ہو رہا ہوگا اور دوسری طرف جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ایک تلوار لٹکی ہوئی IMF کی, وہ گرے گی آپ کے سر کے اوپر اگر آپ لڑائی کریں گے, تو آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ سیاسی عدم استحکام جان بوجھ کے جو ہے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے آپ کو بات یہاں تک پہنچا دی تھی. اب اس سے زیادہ بات جو ہے میں لائیو ٹی وی پہ کرنا نہیں چاہتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے جو بات کی ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں, میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اور یہ ابھی جو آج میٹنگ ہوئی ہے وہاں یہ بات کلیئر ہو چکی ہے, بات وہاں پہ ہو چکی ہے. اور جو غلام حسین صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی ٹیم ہے, اس کی فائنینس کی ٹیم ہے, اس کے بارے میں بھی عدم اعتماد کا اظہار ڈائریکٹلی کر دیا گیا ہے. اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ اس کا اظہار ہمارے لوگوں نے نہیں کیا بلکہ IMF والوں نے بائی نیم اظہار کیا ہے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں اور وہ ہمارے ساتھ صحیح باتیں نہیں کر رہے ہیں. تو بات یہ نہیں ہے, بات اس وقت یہ ہے گمان صاحب کہ آج جو پاکستان میں ہوئی ہیں جو ہے اور جو آج ہوئی ہے اور جو $18 گرا جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ کر دیا ہے, اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اگلے دنوں میں حالات معمول کے حساب سے چلتے رہیں گے اور یہ گورنمنٹ چلتی رہے گی, تو پھر وہ شاید پاکستان کے معاشی حالات کو نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ایک نہیں آ رہی تھی ایکٹیویٹی کا نظر نہیں آ رہی تھی, وہ میں ایکٹیویٹی آج صبح سے میں نے دیکھی ہے, اور وہ ایکٹیویٹی اپنے منطقی نتیجے پر پہنچے گی. اور وہ منطقی نتیجہ یہ ہوگا جو میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ چاروں پولیٹیکل پارٹی کو بٹھایا جائے گا اور وہ پاکستان کی معاشی حالات کو سامنے رکھنے کے بعد ان کو یہ کہا جائے گا کہ کم از کم ان کو تو فارغ کریں, اور پھر اس کے بعد کیا رستہ ہے وہ رستہ نکالا جائے گا. مجھے اس پہ تقریباً یقین ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی چیز کی گئی تو پاکستان کی جو آج معاشی حالات ہے وہ آگے دنوں میں بہت مشکل ہو جائیں گے, اور پھر شاید چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں, کیونکہ آج جو چائنیز کا بیان ہے وہ کافی کبھی ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی سٹارک پالیسی ڈفرنس ہو ایک ہی حکومت کے 2 وزرائے خزانہ کے اندر, اور آپس کی کنفیوژن میں 10 مہینے کی کیا قیمت ادا کی ہے, ہمیں بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ مفتاح صاحب نے بالکل صحیح بات کی. یہ جب شروع میں آئے تھے تو ہم پورے ایک وفد کی شکل میں پریزیڈنٹ کے ساتھ انہیں FPCC ملے تھے. ان کی باتوں میں اس وقت یہ کہتے تھے جو چیزیں آپ مانگتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی. انہوں نے سچ بولا تھا. انہوں نے کہا, ہم نے کہا سنگل فگر کر دیں اس کا مارک اپ, انہوں نے کہا نہیں سنگل ڈیجٹ نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا کہ آپ جو ہے سیل ٹیکس میں کچھ کریں, کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم نے کہا کچھ نہیں کرتے, تو پھر ہم نے میٹنگ کیوں بلائی. لیکن یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایفرٹس کی. لیکن بات یہ ہے, دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس وقت,
कारोबारी हालात तो हमारे इस कदर ख़राब हो चुके हैं, आप यकीन करें कि अभी हमने पीछे वफाकी मुसिफ टैक्स जो हैं उनसे मैं उनका एडवाइज़र भी हूँ, उन्होंने मेहरबानी की थी, ऑर्डर किए थे कि जो कंटेनर्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए। जब हमने बड़ी मुश्किल से ऑर्डर कराए, उनमें दालों के कंटेनर हैं, आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, फूड की प्रोडक्ट है, ख़राब हो रही है, और जब उनके स्टेट बैंक का हमारे पास डॉलर ही नहीं है। आप यकीन करें मुल्क की मईशत इस तरह बुरी तबाह हो चुकी है कि आप कॉलोनी ऑर्गेनाइजर देख लें, रियल एस्टेट देख लें, इसके अलावा जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट हैं, कारोबारी हजरात है, हर बंदा रो रहा है। क्यों रो रहा है? असल बात यह देखें कि जो इस वक्त हमारी हुकूमत वक्त है, इसहाक डार साहब ने बिल्कुल कहा था मैं आऊँगा, सब कहते थे अलादीन का चिराग लाएंगे और फौरन रगड़ेंगे और जनाब अली मईशत का। इसहाक डार साहब डॉलर को मैं ऐसे नीचे लाऊंगा। आज देखें डॉलर 300 रुपये नापैद है। खुद ही ये हुकूमत कहती है, देखिए समझ नहीं आती, खुद हुकूमत कहती है कि 50 लाख डॉलर डेली जो एक्समा के लोग अफगानिस्तान जाता है। भाई रोके ना, अगर आपको इस चीज का पता है, आप ये समझते हैं, डॉलर को रोक ले। हम इन्हें कहते हैं देखिए मईशत को आज़ाद करें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, यकीन करें कि आप छोटे से छोटा कारोबार भी करें तो FBR नहीं छोड़ता। यहाँ पे रोजाना दुकानों पे FBR ने वहां पे अपने बंदे बिठाए हुए हैं कि जी वो बंदे क्या करते हैं, वो बंदे उधर आके उनके साथ मिल जाते हैं और दुकानदार को कुछ बेनिफिट देते हैं, दुकानदार उनको पैसे देता है। टैक्स की जो दायरा कार बढ़ाने वो नहीं बढ़वा पा रहे। लेकिन आज जो एक और बात की सागडार साहब ने, हामिद जमान साहब आपको लेके आते हैं गुफ्तगू के अंदर, उन्होंने कहा कि ये जो डिफॉल्ट की खबरें फैला रहे हैं इनका पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा है। दूसरा उन्होंने कहा कि IMF के साथ ये डील होने वाली, अगले वीक हमारा स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। IMF के साथ जो डील है उसकी शराइत भी बड़ी कड़ी है और गालिबन जो ये कीमतें वगैरह हम बढ़ा रहे हैं, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, ये उसी को स्मूथ करने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। IMF की डील इज क्या एक पार्ट ऑफ द सोल्यूशन राइट नाउ? क्या ये अगले हफ्ते अगर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया जी थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि ये जो IMF की डील की बात कर रहे हैं, दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज कि डील नहीं हो रही तो ये हो रहा है। IMF इनको ये नहीं कहता कि आप बिजली के रेट बढ़ा दें, IMF इनको ये नहीं कहता कि आप टैक्सेस इंक्रीज कर दें, IMF इनको ये कहता है कि आप अपना सर्कुलर डेट खत्म करें। सर्कुलर डेट इस तरह नहीं खत्म होता कि आप बिजली के रेट बढ़ा दें और आप सब्सिडीज बिल्कुल ना दें, हम तो सब्सिडीज का कहते भी नहीं है। तो आपने जितनी शॉर्ट पहले सुनाई वो अनफॉर्चुनेटली एक इकोनॉमिक इश्यूज को पॉलिटिक्स की तरफ ले जाया जा रहा है, हल नहीं हो रहा। देखिए आपने जो भी करना है, IMF जो आपको कह रहा है, आपने सबसे पहले देखना है हमारे मुल्क में क्या, आपने वो स्टेप्स लेने हैं जिससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, आपकी इंडस्ट्री ग्रो करे, आपकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये हुकूमत एक पैनिक मोड में आ गई, बिकॉज मे बी दे डिडंट हैव अ प्लान, वो एंड एवरीथिंग इज अबाउट पॉलिटिक्स। वो चीजें कर रहे हैं जिससे आपकी इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो रही है। यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ डिजास्टर। ये जो भी कह रहा है कि हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे, वो गलत कह रहा है। इट विल टेक अ हरक्यूलियन एफर्ट टू गेट आउट ऑफ डिफॉल्ट इवन। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।